جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. نیکی کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور جو ادارہ ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں, جو کاز ہے وہ اس سے بھی آپ واقف بھی ہیں, اور وہ بہت ہی زیادہ حساس اس سے اور بہت زیادہ اہم کاز ہے, اور جو شخصیت ہیں اس سے بھی آپ واقف ہیں. مسرت آپا, مسرت مصباح صاحبہ, باقی اقرار صاحب رسمی تعارف جی شکریہ وسیم کرائیں گے اگرچہ ضرورت نہیں کسی تعارف جی کی, لیکن ایک رسم نبھا دیں. ظاہر میں بھی بہت زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا, ہم ذرا گفتگو سے آغاز کریں گے. لیکن پاکستان میں اپنی طرز کا غالباً ایک واحد ادارہ ہے کہ جو ایسے افراد کہ جن کی تعداد نسبتاً کم ہے لیکن ان کی تکلیف یا ان کی اذیت شاید باقی بہت ساری تکالیف اور اذیتوں سے کہیں زیادہ ہے, وہ خواتین بالخصوص جو کہ تیزاب گردی کا شکار ہوتی ہیں, جن کے چہرے جلا دیے جاتے ہیں, ان کی مسیحا ہیں پاکستان مسرت مصباح صاحبہ, اسمائل اگین فاؤنڈیشن. آپ کا بہت بہت شکریہ آپا, تھینک یو سو مچ. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم بچپن سے ظاہر جو گھر کی خواتین ہیں ان سے آپ کے برانڈ کا ڈپلیکس کا نام بھی سنا کرتے تھے, اور اللہ نے ایک روزگار کا اور رزق کا بھی بہترین ذریعہ اور وسیلہ رکھا تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے ایک اس طرح کا چیلنجنگ کام, اس کا ذمہ لینے کا آپ نے کیسے سوچا؟ ظاہر یہ کہانی ہم بار بار سن چکے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر برس یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا. تھینک یو سو مچ کہ مجھے ہر سال بلاتے ہیں, اور اب کئی سال گزر آپ کا شکریہ, آپ تشریف لاتی ہیں, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آغاز میرا خیال میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موقع دیتا ہے. آپ نیکی بہت سی کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا کام جس سے انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بہت بہتری ہو, اگر وہ موقع مل جائے تو اس کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے. تو مجھے اگر کوئی بچی آ کے کہتی ہے کہ میری شکل ٹھیک کر دے میک اپ سے, اور جو میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آنکھ نہیں, ناک نہیں, گردن چپکی ہوئی ہو, اس کے لیے ظاہر ہے کہ مجھے پھر کچھ اور کرنا تھا. اور اس طرح سے یہ 2003 میں سلسلہ شروع ہوا, اور اب 2025 یعنی کہ 20 سال سے بھی اوپر ہو رہا ہے. 22 سال ہو گئے. اور ویسے تو نمبر آپ نے صحیح کہا کہ کم ہے, لیکن ہر سال ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو آج بھی جلائی جا رہی ہیں بچیاں, جو آج بھی بچے ان کے چھوٹے یا کچھ مرد حضرات بھی, اور اس کا سزائیں نہ ہونا, ان کو پکڑنا نہیں, آپس میں مکا کر لینا, ریزن سب کو پتہ ہے جی. لیکن ہمیں بارہا اس بات کو بتانا پڑتا ہے کہ برائی کو روکنا ضروری ہے. آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ برا ہوتا ہوا دیکھیں تو ہاتھ سے پکڑ لیں, اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو منہ سے بولیں, اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا کہیں, جو کہ سب سے کمزور فارم ہوتی ہے. تو جس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, جہاں کہیں یہ حادثہ یا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ بہت عجیب سی بات ہوتی ہے کہ خواتین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, خواتین کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہر خاتون جو ہے اس کو جلایا نہیں جا رہا, ہر عورت جو ہے اس کو تیزاب نہیں پھینکا جا رہا, لیکن ایک بھی عورت کے ساتھ یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی. اور جو لوگ کرتے ہیں, جی آپ بات مکمل کیجیے. جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, مجھے تو ایسا لگتا ہے, جنگ کر رہے ہیں. جی ایسے ہی, ایسے بالکل. یہ میں جس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا, میں نے اتفاق کی بات ہے کہ گزشتہ روزی اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے, اور وہ ویڈیو رحیم یار خان کے ایک خواجہ سرا کی ہے. جی. اور اس کا نام چاہت ہے, اور وہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ تو ظاہر اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں ایسے بچوں کو, اور پھر وہ گرو کے ہاں, وہاں بھی روزی روٹی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور رحیم یار خان جیسے علاقے میں تو اور زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں. اس پر کسی بدبخت نے تیزاب پھینک دیا, اور وہ بالکل ایسی حالت میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں. تو ظاہر یہ صرف خواتین تک انفارچونیٹلی معاملہ محدود نہیں ہے کہ ایک خواجہ سرا جو کہ آلریڈی پسا ہوا طبقہ ہے وہ بھی اس چیلنج سے گزرا, بلکہ وہ میں آپ سے درخواست کروں گا بھی کہ اگر ہم مل کے کچھ اس کے لیے کر سکیں. ہاں بالکل کریں گے, بلکہ اب تک میری ٹیم جو ہے وہ ان کو رجسٹر بھی کر چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کا علاج بھی شروع ہو جائے گا. یہ ہم جب علاج کرتے ہیں تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلائے جانے والے لوگوں کا, تو اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی کسی کاسٹ, کریڈ یا ریلیجن کی. ہمارے پاس ہندو بچیاں بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ خواجہ سرا کمیونٹی کے بھی بچے اور خواتین اور مرد حضرات ہیں جن کو ہم علاج کرواتے ہیں.
لیکن بہرحال ایک یہ بہت لمبا سلسلہ ہوتا ہے. جی میں اب اس طرف آتا ہوں کہ ظاہر ہے یعنی بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, راشن تقسیم کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, تعلیم پر کام کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ یہ سب سے چیلنجنگ کام ہے جس کا ذمہ آپ نے لیا, اس لیے کہ یہ تو یعنی فوری طور پہ ٹھیک ہونے والا معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑا صبر آزما پروسیس ہے, ایک سرجری, دوسری سرجری, تیسری, اور مہنگا ترین پروسیس ہے. جی تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ ایک جو برن وکٹم ہے اس کو تھوڑا سا نارملائز کرنے تک میں کتنا خرچ آتا ہے اور کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ ایک سرجری کے 80,000 روپے لگتے ہیں, جو کہ بہت کم ہے, کیونکہ ہمارے جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی فیس نہیں لیتے, اینستھیسس بھی کم کر دیتے ہیں, لیکن ہاسپٹل کا بل, ان کی دوائیاں, ان کا آنا جانا, ان کا کھانا پینا اتنا بن جاتا ہے. اور ایک وکٹم جو ہے اس کی 30, 35 اور 40 سے بھی اوپر سرجریز ہو سکتی ہیں. یعنی 20-25 لاکھ تو کم سے کم ہے صرف سرجریز کا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ کسی ایک بچی کو اڈاپٹ کر لیں, کیونکہ پھر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کے اوپر اتنے پیسے, میں اتنے سارے بچوں کو پڑھا کیوں نہ دوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ نمبر تو نہیں گن رہا ہوتا. یہ کوئی واقعہ, کوئی حادثہ ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ رحم کرے, سب کو اپنے امان میں رکھے. اس میں جب علاج کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈیپلیکس اسمائل اگین کرتی ہے وہ یہ کہ ان کے جیسے ہی ہاتھ, پاؤں, آنکھیں کھلی اور بینائی واپس آ گئی تو ہم ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر سکھاتے ہیں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. کتنے فیصد امکانات ہوتے ہیں جو تیزاب سے جلائے جانے والے افراد ہیں کہ عام طور پر ان کی بینائی چلی جاتی ہے, یہ بینائی واپس آنے کے امکانات کتنے ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں. بہت کم ہوتی ہیں, اور بچیاں اسپیشلی. لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ جب کسی کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے تو ریفلیکش ایک ہوتا ہے انسان کا کہ اپنا منہ موڑتا ہے اور ہاتھ سامنے لاتا ہے, تو ایک آنکھ جو ہے وہ کم اس کے اوپر اثر آتا ہے, اور تو اس سے وہ بھی اچھی بات ہے, کم از کم تھوڑا سا تو دیکھ سکتی ہیں. لیکن ان کو جو ہم تربیت دے رہے ہوتے ہیں اور جو ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو حیرت ہوگی کہ کراچی میں بچیاں جو ہیں وہ بائکیا کی ٹریننگ لے کے وہ کام کر رہی ہیں, ٹھیلے لے کے چلاتی ہیں, نرسز بن گئی ہیں, ایم فل کر لیا ہے, لائر بن گئی ہیں, اور تعلیم بھی جاری ہے. اس کے علاوہ گھروں میں کام کرتی ہیں, ڈیزائنرز کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہیں. ایک دفعہ میں نے وہ بائکیا والی بچی سے پوچھا کہ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کرتا, کیونکہ وہ اپنی ہیلمٹ وغیرہ لگا کے, کہتی ہے باجی ہیلمٹ اتارتی ہوں اور ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ, مطلب وہ اس کی ہمت تھی, اس کی میں سیلیوٹ کرتی ہوں. لیکن جو ان کو تنگ کرتے ہیں ان کے اوپر میں کہتی ہوں تو ایسے لوگوں کے اوپر بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ان کی سوچ ابھی بھی نہیں بدل رہی, اور اس سوچ کو بدلنا ضروری ہے. یہ ظاہر آپ نے 2003 سے اس کا آغاز کیا, تو اوور دا ایئرز یہ تیزاب گردی کے جو واقعات ہیں خواتین پر, خواجہ فراؤں پر, یا تیزاب پھینکنے کے جتنے بھی واقعات ہیں, ان میں کمی آئی ہے یا نمبر اتنے ہی ہیں جتنے آج سے 20-22 سال پہلے تھے؟ کمی نہیں آئی ہے, یا شاید آ بھی گئی ہو, لیکن ان کی رپورٹنگ زیادہ ہو گئی ہے. اوکے. پہلے جو تھا وہ لوگ چھپاتے تھے, گھبراتے تھے, دشمنی کے تحت اگر جلایا جاتا تھا تو نقل مکانی کر جاتے تھے, اس علاقے سے ہی غائب ہو جاتے تھے. فارچونیٹلی ہمارے پاس بلوچستان سے ایسے واقعات اس 20 سال میں صرف 4 یا 5 ہی آئے. اچھا. اس کے بعد سب سے زیادہ ساؤتھ آف پنجاب, پھر سندھ کا ایریا, سرائی کی بیلٹ سے ہوتے ہوئے اندر آتا ہے, پھر KPK کا ہوتا ہے. KPK میں ہمارے پاس ایسے بھی واقعات ہیں جہاں پہ مردوں نے مردوں کے اوپر پھینکا ہے کہ وہ کوئی غلط ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے تھے. تو یہ ساری کی ساری جب ہم ان باتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا مذہب تو ہمیں ایسی کوئی ترغیب نہیں دیتا. نہ بچیوں کے پیدا ہونے کی کہ زیادہ بچیاں ہو رہی ہیں تو جلا دو, جہیز نے لائی تو جلا دو, وراثت کے حالات جلا دو, شادی سے انکار کیا جلا دو, دشمنی ہو گئی تو لڑکی کو جلا دو. یہ تمام چیزیں قرآن اور اس کے سنہ کو اگر آپ دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرف اگر آپ نظر ڈالتے ہیں, جو کہ سب کو پتہ ہے, تو وہاں پہ تو عزت دی جاتی ہے. وہاں پہ تو بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے کیا جہیز دیا گیا تھا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں, اور اسپیشلی آج کے جو یہ مہینہ ہمارا ہے جس میں لوگ سمجھتے ہیں
سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک نیکی کریں گے تو اس کا کتنا ہی ثواب ملے گا. تو وہ ضرور ان بچیوں کو اپنی بچی سمجھ کے. بالکل. اور ظاہر تفصیلات جو ہیں وہ اسکرین پر موجود ہیں. ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہیں, کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ہیں. قوانین کے حوالے سے ظاہر ہے چونکہ اب آپ کا براہ راست تعلق ہے ایسے افراد سے کہ جو تیزاب گردی کا شکار ہوتے ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ قانون پچھلے 20-22 برس میں بنا ہے یا اس کا نفاذ ہونا شروع ہو گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ گڑبڑی ہے ابھی تک؟ معاملہ گڑبڑی ہے, کیونکہ قوانین تو بنے ہیں, قوانین میں امینڈمنٹس بھی آئی ہیں. بلکہ 3 سال پہلے میں نے اپنے ایک برنٹ وکٹم آپ کے پروگرام میں بھی آئے تھے, احمد اقبال, ان کے ساتھ مل کے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور اس کو سندھ کیبنٹ نے منظور بھی کر لی تھی کہ سیل آف ایسٹ جو ہے اس کو کرٹیل کیا جائے, یعنی اس کی بیچنے میں کوئی ریگولرائزیشن کرائی جائے. سو وہ بھی ہو گیا ہے. لیکن قوانین بن جانے سے کبھی بھی جرم کم نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ لاگو ہونے سے ہوتا ہے. اور لاگو بھی وہ ہو کہ سرٹن ہو, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے پھر باہر نکل پاؤں گا. ابھی جو میں خواجہ سرا چاہت کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, چند روز بعد وہ شخص باہر پھر رہا تھا. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ آپ لیگل بیٹل جو ہے اس کو جاری رکھ سکیں, اور ویسے بھی شاید قوانین کے معاملے میں بھی کچھ اس قانون کے اندر یہ بیلبل افینس ہے تو وہ بیل لے لیتے ہیں. اٹ از ناٹ لائک اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ پکڑ لیا تو وہ نکل نہیں سکتے, انہوں نے بیل کرا دی, وہ نکل گئے تو وہ تو اور شیر ہو جاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں. سو ان کی ایکچولی اسپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے. ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر جو ہے نا ان کا ہو, تاکہ شکایت آئے, FIR آئی اور اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے. اور وہ سزا جو ہے جیسے جو قوانین کے حوالے سے ہے وہ زندگی بھر کی لائف امپریزنمنٹ 14 سال کی ہوتی ہے, دن رات جمع ہوتے ہیں تو 7 سال بن گئے, تو پھر بھی 7 سال میں تو وہ نکل ہی جائے گا. مگر جس کے اوپر تیزاب ڈالا ہے ساری زندگی گئی. اینڈ اگین میں چاہوں گا کہ جو لوگ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں, اور وہ جو چاہتے ہیں کہ اس انیشیٹو میں اپنا رول پلے کریں تو ان کے لیے بھی پلیز کوئی بات اگر آپ. جی میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں آپ اپنا چاہے تھوڑا سا ہی حصہ ڈالیں, وہ ڈالیں. یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہو یہ تو 20-25 لاکھ میں ہوگا, لیکن آپ کے تھوڑے تھوڑے سے بھی شاید کسی ایک کی زندگی بچ جائے گی. میرے اکاؤنٹ کے اندر کوئی 1 روپیہ بھی ڈالتا ہے اور 10 روپے بھی ڈالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ کے یہاں ایک بچہ آیا تھا جس نے وہ ایک پائپ کے اندر اپنے پیسے جمع کیے تھے. تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ ان بچیوں کو اور ان بچوں کو سکھا سکتے ہیں, تو وہ بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل جناب. ظاہر بڑی شاندار بات ہے کہ نہ صرف ان خواتین, ان مرد حضرات کی یا ان لوگوں کی کہ جن پر تیزاب پھینکا گیا, ان کی ظاہری جو شکل ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ مسرت آپا نے بتایا کہ کس طرح سے انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کیا جا رہا ہے مختلف ہنر سکھا کر. تو آپ کسی بھی طرح سے, چاہے پیسوں کے اعتبار سے, احتیاط کے اعتبار سے, یا کسی ہنر کی تربیت فراہم کرنے میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو پلیز اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے ساتھ دیجیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آتی ہیں اور جتنا پیشنیٹلی آپ اس میں اتنے سال سے ہر برس کاز کو پکڑ کے اس کے ساتھ لگے رہنا. یہ انسان کبھی بور ہو جاتا ہے, کبھی لگتا ہے کہ بس تھک جاتا ہے, اتنے چیلنجز ہیں اس میں. تو زبردست. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا شکریہ کہ مجھے ہمیشہ موقع اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت یاد ہے کہ میرے ذاتی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جنید بھائی کتنی زیادہ عزت کیا کرتے ہیں. ذاتی طور پر میں نے 1 سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہے میں نے. تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے انشاءاللہ. اور بس اپنے طور پر جو کچھ ہو سکے, آخری دن ہے رمضان مبارک کے, اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیے. ہم آتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ.